پاک بحریہ کا بحر عرب میں فائر پاور کا شاندار مظاہرہ۔ ISPR کے مطابق شمالی بحر عرب میں FM-90 NER میزائل کی کامیاب لائیو فائرنگ۔ سطح آب سے فضا تک مار کرنے والے میزائل نے فضائی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ لائیو فائرنگ پاک بحریہ کی جنگی صلاحیت، آپریشنل تیاری کا منہ بولتا ثبوت۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ ریئر ایڈمرل عبد المنیب کا فائر پاور ڈسپلے کا مشاہدہ۔ پاک بحریہ ملکی سمندری دفاع اور قومی بحری مفادات کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے ساحل پر فائرنگ کا واقعہ، حملہ آور باپ بیٹا نکلے۔ فائرنگ کے واقعے میں 16 افراد ہلاک، 40 زخمی۔ ہلاک ملزم کے پاس 10 سال سے اسلحہ لائسنس موجود تھا۔ جائے وقوع سے 6 ہتھیار، دیسی ساختہ بم برآمد۔ پولیس کا مزید ملزمان کی تلاش ختم کرنے کا اعلان، تحقیقات جاری۔ آسٹریلیا کے فائرنگ واقعے پر آج یوم سوگ کا اعلان۔ پاکستان کے سڈنی فائرنگ واقعے کی شدید مذمت۔ صدر مملکت آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف کا ہلاک افراد کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی۔ صدر زرداری نے کہا دہشت گردی سے معاشروں کو پہنچنے والے درد کو سمجھتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آسٹریلیا سے مکمل یکجہتی کا اظہار، کہا پاکستان ہر قسم کی دہشت گردانہ واقعے کی مذمت کرتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی کی واقعے کی مذمت۔ بھارت افغانستان کا نیا پروپیگنڈا، سڈنی فائرنگ کو پاکستان سے جوڑنے کی کوشش۔ پاکستانی نوجوان شیخ نوید کو جھوٹا ملزم بنا دیا گیا۔ شیخ نوید نے ویڈیو بیان میں کہا کہ میری تصویر استعمال کر کے بے بنیاد الزام لگائے، دہشت گردی کے کسی واقعے سے کوئی تعلق نہیں۔ شیخ نوید نے اپیل کی پروپیگنڈے سے میری جان ساکھ کو خطرہ ہے۔ سڈنی فائرنگ میں 16 افراد ہلاک، 40 زخمی ہوئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سڈنی فائرنگ واقعے کی شدید مذمت۔ بونڈائی بیچ حملہ خوفناک ہے، تہوار منانے والوں کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ٹرمپ نے کہا حملہ آور کو روکنے والا شہری قابل احترام اور بہادر ہے۔ آسٹریلوی میڈیا نے کہا بہادر شہری احمد الاحمد نے کئی جانیں بچائیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی سڈنی حملے کی مذمت۔ عالمی رہنماؤں کی سڈنی فائرنگ کے واقعے کی شدید مذمت۔ انٹونیو گوٹریس نے سڈنی واقعے کو ہولناک قرار دیا۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے کہا سڈنی حملے کی سخت مذمت کرتا ہوں۔ آسٹریلوی وزیر اعظم کا شہریوں کی حفاظت کے لیے تمام وسائل استعمال کرنے کا اعلان۔ برطانوی وزیر اعظم بادشاہ چارلس کا متاثرین سے اظہار یکجہتی۔ فرانسیسی صدر میکرون نے کہا یہود دشمنی کے خلاف لڑتے رہیں گے۔ قطر سعودی عرب کی سڈنی حملے کی مذمت۔ وفاقی حکومت کے قرضوں سے متعلق تفصیلات سامنے آ گئیں۔ ابتدائی 20 مہینوں میں وفاقی قرضوں میں 12,169 ارب روپے کا اضافہ۔ مارچ 2024 سے اکتوبر 2025 کے دوران قرضوں میں نمایاں اضافہ۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق مقامی قرضوں میں 11,300 ارب روپے کا اضافہ۔ 20 مہینوں میں بیرونی قرضے 869 روپے تک پہنچ گئے۔ مجموعی قرضہ 76,979 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ حماس کا غزہ حملے میں سینئر کمانڈر رائد سعد کی شہادت کی تصدیق۔ اسرائیلی حملے میں 5 افراد شہید، 25 زخمی۔ رائد سعید نے شہادت جنگ بندی کے بعد سب سے نمایاں نقصان قرار۔ حماس کا کہنا ہے اسرائیلی حملے جنگ بندی معاہدے کی کھلے خلاف ورزیاں ہیں۔ حماس سربراہ خلیل الحیہ نے کہا امریکہ اسرائیل کو معاہدے کی پاسداری پر مجبور کرے۔ ڈاکٹر وردہ قتل کیس کا مفرور ملزم پولیس مقابلے میں ہلاک۔ ٹھنڈیانی روڈ پر گرفتاری کے دوران ملزم کی فائرنگ، جوابی کارروائی میں مرکزی ملزم شمریز مارا گیا۔ کیس میں ملزمہ ردا، اس کا شوہر سمیت 4 ملزمان گرفتار۔ ڈی پی او کے مطابق 67 تولہ سونا قتل کی وجہ بنا۔ ڈاکٹر وردہ کو اغوا کے 1 گھنٹے بعد قتل کیا۔ پولیس حکام کے مطابق لاش ٹھنڈیانی کے قریب دفن کی گئی تھی۔ کولمبیا میں افسوسناک حادثہ، اسکول کے بچوں کی بس کھائی میں جا گری۔ بس حادثے میں 17 طلبہ ہلاک، 20 افراد زخمی۔ گورنر انٹوکیا کے مطابق طلبہ گریجویشن کی خوشی منا کر ساحل سے واپس آ رہے تھے۔ حادثہ کیریبین شہر ٹولو سے مینڈیلین جاتے ہوئے پیش آیا۔ گورنر آندریس جولیان کا اظہار افسوس، کہا سانحہ پوری کمیونٹی کے لیے صدمہ ہے۔ حادثے کے بعد امدادی کارروائیاں جاری، زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کیا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں سرد اور خشک موسم۔ پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک میں کہیں بارش، کہیں برف باری کا امکان۔ مری گلیات، گلگت بلتستان میں دھند کا امکان۔ سیالکوٹ، ناروال، ننکانہ صاحب میں شدید دھند کے سبب موٹر وے کے متعدد حصے بند کیے گئے تھے۔ سڈنی فائرنگ کے بعد ایشز سیریز کے ایڈلیڈ ٹیسٹ میں سیکیورٹی سخت۔ ایڈلیڈ اوول کے باہر اضافی سیکیورٹی تعینات۔ ایشز سیریز ٹیسٹ کے لیے پولیس ریسپانس سیکشن تعینات۔
رسپانس ایکشن میں اعلیٰ تربیت یافتہ اسلحہ لیس افسران شامل، اسٹیڈیم اطراف سے فینس کی حفاظت اولین ترجیح قرار، ساؤتھ آسٹریلیا پولیس کمشنر گرانٹ اسٹیونز کا سیکیورٹی اقدامات کی تصدیق۔